السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء 72 اور 73 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا اور بے شک منکم تم میں سے کوئی ایسا بھی شخص ہے لمن جو کوئی لا یبطئن ضرور ہی دیر کرتا ہے فَإِن پس اگر اصابتکم پہنچتی ہے تمہیں مصیبت قال تو اس نے وہ کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ مجھ پر ضرور اللہ کا احسان ہوا کہ میں ان کے ساتھ شامل ہی نہ ہوا وَلَئِن اور البتہ اگر اصابکم پہنچا تم کو فضل کوئی فضل من اللہ کی طرف سے لا یقولن البتہ وہ کہے گا کأن گویا کہ لم نہ تکن بینکم تھی تمہارے و بینہ اور اس کے درمیان مودتن کوئی دوستی یا لیتنی افسوس کنت معہم میں ان کے ساتھ ہوتا فافوز فوزا عظیما تو عظیم الشان اجر ثواب لے لیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما۔ اور ان میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو ضرور ہی تاخیر کرتا ہے پر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کہتا ہے اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہوا کہ میں جنگ میں ان کے ساتھ نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ ہی نہ تھا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ مشکل الفاظ کے معنی لا یبطئن اس کا روٹ ہے با طا اور حمزہ، مطلب ہے ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا۔ اصابہ اور مصیبہ دونوں کا روٹ سیم ہے، صاد واو اور با، مطلب یہ کہ آسمان سے نیچے اترنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صاحبن سائمن ایسا تیر جو تاک کر مارا جائے تو ٹھیک اپنے نشانے پر لگے، یعنی وہ مصیبت جو آسمان سے اتر کر ٹھیک اپنے نشانے پر لگتی ہے۔ انعام اللہ کا مجھ پر انعام ہوا، یعنی آسودگیاں، فارغ البالیاں اور خوشحالیاں، یہ مصیبت کے مقابلے میں لفظ ہے کہ اللہ ان کو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اس پر وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کو اللہ نے اس مصیبت سے دور کر دیا اور وہ تم لوگوں کے ساتھ نہ تھا۔ اصابہ پھر وہی روٹ ہے، صاد واو اور با، پہنچے تم کو، یعنی آسمان سے اگر اللہ کا فضل اترتا ہے اور وہ تم تک پہنچ جاتا ہے۔ فضل اللہ کی عطا اور ہر وہ چیز جس کو کہ اللہ بلا معاوضہ کسی کو عطا کر دے، یہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کا مظہر ہے۔ تکم بینکم و بینہ مودہ کا روٹ دیکھیے، آل واو دال دوستی اور محبت۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی کسی چیز سے محبت کرنا ہے اور اس کے ہو جانے کی تمنا کرنا ہے۔ المودت محبت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ جیسا کہ تمہارے اور ان کے درمیان فرینڈشپ بھی اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے، الود، فرینڈشپ اور لو، لیکن وہ دوستی جس میں بہت زیادہ محبت ہو۔ یا لیتنی کنت معہ، یا لیتنی افسوس۔ الفوز اگرچہ اس کے معنی کسی مصیبت سے چھٹکارا پا لینے کے بھی ہیں، لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنی کسی آرزو یا خیر کو حاصل کر لینا، یعنی کہ مقصود کو پا لینا، اس کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا اٹیننگ دا یور اچیومنٹ، وہ چیز جو کہ آپ چاہتے تھے وہ آپ کو مل گئی، گریٹ اچیومنٹ اٹیننگ، یہ ہے اس کا مطلب یہاں پہ اس قرآن پاک کے اس مقام پر۔ جی تو اب ہم ان آیات کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کیریکٹر انٹروڈیوس کروایا اور اس کیریکٹر کی 2 کوالٹیز کو یہاں پہ ڈسکس کیا جو بالکل کنٹراسٹ میں ہے، اور یہ کوالٹیز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ریفرنس میں ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے
یا ایسا گروہ ہے جو دیر کرتا ہے، یعنی کس معاملے میں؟ کسی بھی ایسے معاملے میں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کسی خاص مشکل سچویشن میں لے جانے کے لیے ابھار رہے ہوں، یا اس کو آپ ڈائریکٹ جنگ اور جہاد کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سی امپلیمنٹیشنس ہو سکتی ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں پر جا کر ان کو کام کرنا پڑے گا، جس پر ان کو ڈیوٹیز دینی پڑیں گی، جہاں پہ ان کو اپنا کمفرٹس چھوڑنے پڑیں گے، گھر چھوڑنے پڑیں گے، وہ ایک جاب آپ کی ایک جہاد بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ٹیچنگ لرننگ کے ایٹماسفیئر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ کوئی ان کو جہاد کے علاوہ بھی کوئی اور کام سونپا جا سکتا ہو۔ تو وہ شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس جنگ میں یا اس جگہ میں اس سچویشن یا اس ڈیوٹی سے ایگزیمشن پانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ جان بوجھ کر دیر لگاتا ہے۔ اور جان بوجھ کر دیر لگانا، اب آپ دیکھیں کہ وہ ایسے پیٹی افیئرز میں الجھ جانا، جان بوجھ کر دیر لگانا کہ مسلمانوں کا اگر قافلہ نکلنے کے لیے تیار ہے تو وہ کبھی کہیں چلا جائے گا، کبھی کوئی ایسا کام شروع کر دے گا، یعنی آپ اسے اپنی لائف میں کسی بھی چیز کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جان بوجھ کر دیر لگاتا ہے، جان بوجھ کر دیر لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جہاد سے اپنے آپ کو فارغ کروا لے اور ایگزیمپٹ کروا لے۔ اور اگر تمہیں اس جہاد میں جا کر، اس جنگ میں جا کر یا اس سچویشن میں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کیونکہ زندگی پریشانیوں اور خوشیوں سے عبارت ہے، تو وہ اس چیز کو بالکل بہت خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے میں اس تکلیف سے بچ گیا، تو اللہ کا مجھ پر بہت بڑا انعام ہوا کہ میں ایک جہاد سے میں جانے سے بچ گیا اور اس تکلیف سے بچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص، ظاہر ہے کہ یہ کون سا شخص ہے جو کہ مسلمانوں کی صف میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کو جانے کی اپنے اس باطل اور اس غلط تعلق جو اس نے مسلمانوں کے ساتھ شو کر رہا ہے، اس کو صداقت پروو کرنے کے لیے اس کو جانے کی ضرورت بھی ہے۔ وہ زبان سے اظہار بھی نہیں کر سکتا کہ میں نہیں جا سکتا، وہ کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتا، تو پھر وہ اپنے ایکشن سے اس کام کو نہ کرنے کی کوئی طریقے ڈھونڈ لیتا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے وہ کام ایسا کرتا ہے، ایسے کام میں الجھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دوسرا کام ڈیلے ہو جائے۔ اور جب دوسرا اس کا اسی کیریکٹر کا دوسری کا کوالٹی اللہ نے کیا بیان کی، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ، اگر مسلمانوں کو اس جنگ میں کوئی فضل یعنی کوئی مال غنیمت یا کوئی کامیابی مل جاتی ہے، تو اب اگر وہ مسلمانوں کی ٹیم کا ممبر ہے تو اس کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ مسلمان جو ہیں کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں، لیکن وہ اس بات پر دکھ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں ملی اس مال غنیمت میں حصہ، اور وہ بہت ہی دکھ محسوس کرتے ہوئے دل میں یہ سوچتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو جو میری مراد ہے یعنی دنیا اور مال، وہ تو مجھے مل ہی جاتا۔ تو یہاں پر ایک ہولی قرآن کو پڑھ کر، قرآن حکیم کو پڑھ کر، پیاری بہنوں، اگر ہم اپنی زندگی میں جینے والے انسانوں کے رویوں اور ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ جان کر بڑی ہی خوشی بھی ہوگی، اور آپ کو یہ جان کر بڑا ہی اچھا محسوس ہوگا کہ قرآن حکیم ہماری پریکٹیکل لائف ریلیٹڈ بہت سے کیریکٹرز سے ڈیلی بیس پر ہماری ملاقات کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وہ شخص جو آپ کی صفوں میں ہو وہ آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کے ہم پیالہ ہونے والا تھے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ان کی میٹنگز میں شریک ہوتے تھے، ان کے سینسیٹیو ایشوز میں وہ شامل ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کے مقصد، مسلمانوں کے کاز اور ان کی موومنٹ کے ساتھ وہ سنسیئر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب یہ ترغیب دلائی کہ جہاد کرو کافروں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے حق میں جو کہ مستضعفین ہیں، جو ناتوان ہیں، تو یہ لوگ کسی بھی دوسرے انسان کا بھلا سوچنے کی بجائے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے رہے، اور کبھی بھی نہیں وہ یہ سوچ سکتے کہ کسی اور انسان کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں۔ تو جو یہ لوگ ہیں منافق، اس کی کیریکٹرسٹک اور کوالٹی کیا ہے؟ دوسروں سے فائدہ اٹھاؤ، فائدہ پہنچانے والی مینٹالٹی ان لوگوں کی نہیں ہوتی۔ ان کی مینٹالٹی کیا ہوتی ہے؟ دوسرے بندے کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے، یہ اس بندے سے میں کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یہ اس بندے کو میں کیسے اپنے مقصد اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے یوز کر سکتا ہوں۔ دے آر ناٹ سنسیئر کمپینینس۔ مشکل میں، تکلیف میں اور تنگی میں
کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ سوچ ان کی نہیں ہوتی. ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے ساتھ ہمیں فائدہ ہوگا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایز این ایگزامپل پیش کیا ہے. قرآن حکیم کا یہ کریکٹر بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کر دی بنا نام لیے کہ ایسے لوگ تمہاری صفوں میں موجود ہیں. اب تم خود ان کو ڈیٹیکٹ کرو اور دیکھو، ان کو سکین کرو، اور پھر بی ویئر آف دیم، ان سے خبردار رہو. اور ایسے لوگ میری پیاری بہنوں آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے اور میری زندگی میں بھی ہوں گے. کیسے لوگ؟ جب آپ کے ساتھ عملی طور پر خلوص کے اظہار کا وقت آئے، جب آپ کسی پریشانی میں ہوں تو وہ جان بوجھ کر ڈیلے کرتے جائیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. ان کے پاس وقت نہ ہو، ان کے پاس ڈھیر سارے بہانے ہوں کہ میں تمہارا یہ کام کر تو دیتا ہے لیکن اس وقت میں اس کام میں دوسرے کام میں بزی ہوں. یا پھر یہ کہ وہ آپ سے تو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے. تو ایسے لوگ آپ کی لائف میں ٹاکسک ہیں. بی ویئر آف دیم. ان سے ہوشیار ہو کر، ان سے محتاط ہو کر پھر آپ نے زندگی گزارنی ہے. کیونکہ قرآن پڑھنے والا شخص باقی انسانوں کے نسبت زیادہ وائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب سے وزڈم حاصل کی ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.